اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 174، آیت نمبر 175۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تشریح میں سن لیجئے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پڑھو میرے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ اللہ کی طرف سے جب اس کی پکار انسانوں کے سامنے بلند ہوتی ہے تو وہ ایسی کھلی ہوئی صورت میں بلند ہوتی ہے جو تاریکیوں کو ختم کر کے حقائق کو آخری حد تک روشن کر دے۔ اسی کے ساتھ وہ ایسے دلائل سے مسلح ہوتی ہے جس کا رد کرنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ وہ اس کا استہزاء تو کر سکتے ہیں، مذاق تو کر سکتے ہیں، مگر دلیل کی زبان میں اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے تو روشنی اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے۔ خدائی یہی قدرت اس کی پکار میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حق اور باطل ایک دوسرے سے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں کہ کسی آنکھ والے کے لیے اس کا جاننا ناممکن نہ رہے۔ تاہم سورج کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کھولے۔ اسی طرح خدا کی پکار سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس پر دھیان دے۔ جو شخص دھیان نہ دے وہ خدا کی پکار کے درمیان رہ کر بھی اس سے محروم رہے گا۔ حرم میں رہ کر بھی محروم، دینی اداروں میں رہ کر بھی محروم، مساجد میں رہ کر بھی محروم اور دین کا کام کرتے کرتے بھی محروم۔ کیوں؟ کہ اس نے ابھی آنکھیں اپنی کھولی نہیں ہیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ واعتصموا بہ کا مطلب یہی ہے کہ حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، کیونکہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس طرح 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 کے دھوکے میں ڈال کر آدمی کو حق سے بدکاتا رہتا ہے، اگر آدمی شیطان کے وسوسوں سے لڑ کر حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہ کرے تو یقیناً شیطان اس کو درمیان میں اچک لے گا۔ تاہم آزمائش کی اس دنیا میں انسان اکیلا نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف چلنا چاہیں گے ان کو ہر موڑ پر خدا کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ وہ خدا کی مدد سے منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ اللہ کی مدد سے منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ جب آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ وہ صرف حق کو اہمیت دے تو اللہ کی توفیق سے اس کے اندر یہ صلاحیت ابھر آتی ہے کہ وہ خالص حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے
اور دوسری راہوں میں بھٹکنے سے بچا رہے۔ یہ مختصر تشریح میں نے کر دی جو بہت اہم ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولیے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو آدمی دیکھے اور حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، سچوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، نیک لوگوں کو ڈھونڈتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی کیجئے اور احکامات پر چلنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔